السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ آج میں بات کروں گا آن بورڈنگ پروسیس کے بارے میں۔ آن بورڈنگ پروسیس جو ہے وہ ہیومن ریسورسز میں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا آن بورڈنگ پروسیس افیکٹو ہے تو نیو جو جوائنرز ہیں یا نیو ہائرز ہیں، آپ ان کو اپنے کلچر کے اندر بہت آسانی کے ساتھ اسیمیلیٹ کرتے ہیں، ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور وہ نئی کمپنی یا نئے بزنس کو یا نئی آرگنائزیشن کو ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ پروسیس جو ہے تمام آرگنائزیشن میں آلموسٹ فالو ہوتا ہے۔ میں نے بھی جب ایچ آر میں کام کیا تو میں بھی اس پروسیس کو مختلف کمپنیز میں فالو کرتا رہا۔ جہاں پہ یہ پروسیس موجود نہیں تھا وہاں پہ ہم لوگوں نے اس پروسیس کو بلڈ کیا اور ہم لوگوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا، اینڈ اٹ ورکڈ ویری ویل۔ اس پینڈیمک کے دوران کچھ کمپنیز کو میں نے اسٹڈی کیا اراؤنڈ دا ورلڈ، کہ انہوں نے سوچا کہ چونکہ تمام لوگ ورچولی کام کر رہے تھے، دیر واز ٹرن اوور آف دا پیپل آلسو، پیپل ور کمنگ اینڈ گوئنگ، اینڈ دیر واز اے نیڈ دیٹ دا کمپنیز دے شوڈ تھنک آؤٹ آف دا باکس، دے شوڈ تھنک انوویٹیولی کہ کون سی نئی ٹیکنیکس ہیں جن کو وہ اڈاپٹ کریں، اور ان کی وجہ سے جو ان کے نیو ہائرز ہیں یا نیو جوائنیز ہیں وہ انگیج کیے جائیں پازیٹیولی، ان کو اچھے طریقے سے آن بورڈ کیا جائے۔ تو اس میں سے میں نے کچھ 5-6 نئے آئیڈیاز نکالے، کچھ تو آلریڈی کمپنیز کے اندر یوز بھی ہو رہے ہیں۔ میں نے خود بھی ان کو جو ہے جب میں ایچ آر میں تھا تو ہم نے ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا، لیکن کچھ آئیڈیاز بالکل نئے ہیں۔ تو یہ اٹس اے سیٹ آف آئیڈیاز، آپ ان کو دیکھیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ کون سی ٹیکنیک یا کون سا آئیڈیا ہے جس کو آپ اپنی کمپنی میں انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 جو آئیڈیا ہے وہ ہے پرسنلائزڈ برانڈڈ کٹ۔ کچھ کمپنیز نے ایسے کیا کہ ایک کٹ تیار کی نیو جوائنیز کے لیے، نیو ہائرز کے لیے، جو پرسنلائز تھی، کمپنی کی برانڈڈ تھی، اور اس میں فار ایگزامپل انہوں نے کافی مگ رکھا، ٹی اسارٹمنٹس تھیں، نوٹ بک تھی، اور جو بیگ تھا اس کو پرسنلائز کیا، اس کو برانڈڈ کیا۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب کسی نیو جوائنی نے جوائن کیا تو انہوں نے یہ بیگ ان کو، اگر وہ ورچولی کام کر رہے تھے تو ان کو انہوں نے ورچولی جو ہے بائی پوسٹ بھیج دیا، اور جب وہ آفس میں اگر انہوں نے جوائن کیا تو انہوں نے وہاں پہ نیو جوائنر کو پریزنٹ کیا۔ تو آپ نے رائٹ فرام دا اسٹارٹ ایک اچھی ایک پازیٹیو فیلنگ دی نئے اسٹاف کو، نئے کولیگ کو، کہ یہ کمپنی اٹ کیئرس فار دا پیپل ان دا کمپنی۔ جو دوسرا آئیڈیا ہے وہ ہے ورچوئل میٹ اینڈ گریٹ۔ کچھ کمپنیز نے یہ کیا کہ چونکہ زیادہ تر لوگ ورچولی کام کر رہے تھے تو انہوں نے ورچوئل میٹ اینڈ گریٹ کی جو آپشن ہے اس کو اوپن رکھا، لوگوں نے کافی یا لنچ یا ڈنر اکٹھے کیا، نئی لوگوں نے بھی، اور جو آلریڈی کولیگز تھے کمپنیز کے اندر کام کر رہے تھے تو انہوں نے ورچولی جو ہے کھانا کھایا، گپ شپ لگائی۔ تو جو نئے لوگ تھے جنہوں نے کمپنی کو جوائن کیا تو ان کو بڑا اچھا فیل ہوا، اینڈ دے ور ریئلی پراپرلی اسیمیلیٹڈ اینڈ ایڈجسٹڈ ان ٹو دا نیو کلچر۔ نیکسٹ جو آئیڈیا ہے وہ ہے جم پیک۔ ایک برانڈڈ یا پرسنلائزڈ جم پیک کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں جو ایک برانڈڈ یا پرسنلائزڈ جم بیگ، سلیپرز، یوگا میٹ، اسکپنگ روپ، اس طرح کی جو کچھ ایکسیسریز ہیں یا اسارٹمنٹس ہیں ان کو آپ بیگ میں رکھ کے تو وہ بھی آپ کسی نیو جوائنی یا نیو ہائر کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو ایک آئیڈیا مجھے بہت اچھا لگا کلچر راؤنڈ کا، کہ جب انٹرویو کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے تو آپ اس دوران آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دے آر دی پیپل یو ول بی گوئنگ فار ایز فار ایز سلیکشن از کنسرن۔ تو آپ رائٹ فرام دا اسٹارٹ اپنے جو ہے آرگنائزیشن کا، اپنے آفس کا کلچر راؤنڈ ان کو کروائیں ورچولی، تاکہ یہ دیکھا جا سکے that the person whom you are considering for the position will be the right fit into the ethos and values of the organization or not۔ تو اس کلچر راؤنڈ سے سائیکولوجیکلی بہت اچھا افیکٹ پڑتا ہے
کہ جو نئے کام کرنے والے آپ کے ساتھ آئیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ کمپنی جو ہے ان ایتھوز ان ویلیوز پہ بلیو کرتی ہے اور ان کو یہ فالو کرتے ہیں. تو اگر وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا ماؤلڈ کرنے کی کوشش بھی پھر کریں گے, ان کی ایڈجسٹمنٹ, ان کی اسیمیلیشن آرگنائزیشن کے اندر, کمپنی کے اندر آسان ہو جائے گی. نیکسٹ آئیڈیا جو ہے وہ ہے ورچوئل مووی نائٹ. دس از اے ویری گڈ آئیڈیا فار انٹرٹینمنٹ, فار انگیجمنٹ. کمپنیز نے یہ کیا کہ انہوں نے ورچوئل مووی نائٹ کی, پھر انہوں نے یہ کیا کہ لائیو چیٹ باکس اوپن کیا. آل دا پیپل who were already working in the organization, senior management and the new joiners, they all started chatting over the chat box. اپنے آئیڈیاز دینا شروع کیے, پریڈکشن دینا شروع کی, نیکسٹ سین کیا ہوگا. اس طرح سے ایک بڑی انفارمل انوائرمنٹ کریٹ کی گئی جس میں سب لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا, بات چیت شروع کی, اینڈ اٹ واز اے ویری گڈ سارٹ آف انٹیگریشن اینڈ اسیمیلیشن. تو نیو جوائنرز کے لیے آئی تھنک دس واز اے گڈ آئیڈیا اینڈ دس کین بی اڈاپٹیڈ ناؤ ان دا کمپنیز ایز ویل. دس اپروچ از ہائبریڈ ورک کلچر. ہائبریڈ ورک کلچر میں نے ایکسپیرینس کیا آلریڈی آرگنائزیشن کے اندر, لیکن اسٹل پاکستان میں بھی اور ادروائز بھی کمپنیز ہائبریڈ کلچر پہ بلیو نہیں کرتی. موسٹ آف دی اسمال بزنسز اسپیشلی وہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ آ کے بیٹھیں آفیسز میں اور وہ وہاں بیٹھ کے کام کریں. تو ہائبریڈ کلچر تھوڑا سا اڈیپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کی مینجمنٹ اتنی آسان نہیں ہے. ہائبریڈ میں ہوتا یہ ہے کہ پارشلی لوگ جو ہیں ورچولی کام کر رہے ہوتے ہیں اور پارشلی وہ آفس میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کو مینیج کرنا, لوگوں کی ایکسپیکٹیشن کو مینیج کرنا, اس اپنی آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کا خیال کرنا, اٹس اے بٹ آف چیلنجنگ ٹاسک کہ آپ اپنے ہائبریڈ ورک کلچر کو کیسے کریٹ کریں گے اور کیسے مینیج کریں گے. لیکن اٹ از پاسبل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اسٹاف کو فریڈم دینے سے, انڈیپینڈنس دینے سے, فلیکسیبلٹی کریٹ کرنے سے آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکتی ہے اور آفس کا کام یا آرگنائزیشن کا کام بہتر طریقے سے کیا جا سکتا ہے, تو ضرور اس اپروچ کے بارے میں بھی آپ سوچیں. تو یہ کچھ نیو آئیڈیاز تھے آن بورڈنگ پروسیس کے بارے میں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا تھا. مجھے امید ہے کہ سم آف دا آئیڈیاز ول بی ورکیبل اینڈ ڈویبل فار سم آف اس ان آور کرنٹ آرگنائزیشن, اور اس کا بینیفٹ بھی نہ صرف کمپنیز کو اور آرگنائزیشن کو ہوگا بلکہ جو لوگ جوائن کریں گے, کام کریں گے, ان کو بھی ہوگا. تو انشاءاللہ مزید آئیڈیاز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. اپنا بہت بہت خیال کریں. اللہ آپ سب کو کامیابی سے امکنار کریں. اللہ حافظ.